नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप अबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमा हैं और काफ़ी देर से आप बैठे हैं और बिला शक व शुबा जो खुताबात का दीन के होने थे वो हो चुके और जो पैगाम आप तक पहुंचना था वो भी पहुंच चुका और जो आपकी जज्बात की हरारत है वो यहाँ से महसूस भी की जा रही है और देखी भी जा रही है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद और ईमानी जज्बा अता फरमाए और अखलास के साथ इसी तरह आका व मौला के चमकते दीन के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। तो गल ये है कि बस हमारे लिए इतनी निस्बत काफ़ी है कि हम लब्बैक वाले हैं। देखो इस तो बड़ी क्या निस्बत है, कोई कहता है हम नून वाले, कोई कहता है जी पीटीआई वाले, कोई कहता है जी काफ वाले, कोई कहता है जी पीपल्स पार्टी वाले। कितने खुशकिस्मत है मैं और आप के हम कहते हैं जी हम हैं लब्बैक वाले। और फिर जे इज्जत चाहते हो इस हस्ते से तानू कहते हैं कि आज लब्बैक में आ जाएं। आपने देखा नहीं कि वो लोग सब कुछ पास जाने के बावजूद, पैसा उनके पास, इक़्तिदार उनके पास, इख्तियारात उनके पास, लेकिन उनको क्या मिला और हम लब्बैक वालों को क्या मिला? वो सदर बन के भी उनको मिली जिल्लत, वजीर आजम बन के भी मिली जिल्लत, वजीर बने तो फिर भी जिल्लत, मशीर बने तो फिर भी जिल्लत। लेकिन ये है लब्बैक वाले, हमें हथकड़ी लगे तो फिर भी इज्जत, बच्चा कटे तो फिर भी इज्जत, जेल जाइए तो फिर भी इज्जत, थाना आए तो फिर भी इज्जत, सलाखों के पीछे जाए तो रोए ना फिर भी इज्जत। बल्कि लब्बैक का फैज तो ऐसा कि लब्बैक वालों की जिंदगियों में भी इज्जत और हमारे जनाजे भी इंशाअल्लाह तारीख साज होंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इस वास्ते डिगियां लत्तां ते पुलिस मुकाबले असी जेलम दे रहने वाले 2 टक्के दी औकात नहीं है डब्बू दी ते बड़कियां लगा दसन लब्बैक वालियां नू। असी क्या कि कदे भी और कुड़ियां ते मावां ते बच्चियां नचाण वाले मैदान नहीं ला सकते। तुहाडी साडे नाल गल बनदी नहीं। 2 दिन जेल में ना गुजरे ते डब्बू रोन लग गया ते गल किस तरह होया? उसके जी फिर आपकी बच्चे भी तो हैं, 2 बेटियां हैं, उनकी याद नहीं सताई, अगो रोन लग गया। इतनी भी नहीं शर्म आई, लाइव चैनल ते दुनिया तेनू वेख रही है। और मैं क्या तू चैनल ते आ कितना रोया है, तो जनानी नू वेख के कितना रोया होगा। तेनू क्या किससे तू भड़कियां मार, 2 बच्चियां तेनू याद आई तो तू रोन लग गया। मैं जेलम का रहने वाला, जो हम पे जुल्म किया वो तो किया, वो तो हमारे लिए सादत और राह नजात है ना। तो मैं भी तो 2 बच्चियां दा बाप ही ऐसा जदों जेल गया, बल्कि मैं अडयाला की जेल में था। अल्लाह ताला ने मुझे तीसरी बेटी की नेमत से नवाजा। तो मैंने आज भी वो दिन याद, हथकड़ियां लगियां, दहशत गर्दी की अदालत के अंदर मैं आया, पुलिस की गाड़ी में बैठा तो उधर राब्ता होया, मैनू पता लगा कि अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से नवाजा है। तो मैं क्या जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस बंदे ने राब्ता किया उन्हें कहा जी पुछने ने ना के रखी है। मैं क्या ना रखो ज़ैनब। तैसी रोए थे नहीं, उसके जनाब आपको याद तो आई, उसमें नहीं पूछा पुलिस वाले ने क्या उसके जनाब तानू याद नहीं आई? मैं क्या ना या सुलह करूं तेरे नाम पे चा फिदा, ना बस एक जा 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी ना जी बरा करूं क्या करोड़ों जा नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए ये है वो जमात तो यही है ना जी, उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका हिज़्बुल्लाह।
یہ تو قرآن کی نص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب سنو جی، ایمان کا تقاضا رب کی جماعت. یہ کہتے ہیں جی ہماری پارٹی ہے. ہم نے کہا آپ کی پارٹی ہے، آپ کی جماعت نہیں ہے. جماعت اگر ہے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کی ہے، کیونکہ یہ رب کا فرمان، رب کا قرآن ہے. سورہ مجادلہ 28واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ہرگز نہ پائیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز آخرت پہ ایمان لے کر آئے. ایمان تو سارے لے آئے. آگے رب فرماتا ہے پھر وہ ان کے ساتھ دوستی رکھیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا آگے رب فرماتا ہے پھر چاہے ان مخالفین میں، چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے برادری والے عزیز و قربا، ان کے رشتہ دار ہوں، اے میرے حبیب آپ ہرگز نہ پائیں گے کہ جڑا بندہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے وہ لوگ کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کریں گے، ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اب یہ ہے وہ کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. رب فرماتا ہے پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں کے اوپر رب نے ایمان نقش فرما دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ. رب فرماتا ہے کہ یہ میری جماعت ہے. رب فرماتا ہے کہ یہ میری جماعت. حزب کا معنی ترجمہ کیا بنا؟ حزب اللہ، جماعت. رب نے فرمایا کہ یہ میری، رب نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک حزب اللہ. حزب کا مطلب کیا ہوا؟ جماعت. اور سنو جی اعلیٰ حضرت کو اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس سے پچھلی آیات میں وہ لوگ رب فرماتا ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، پھر شیطان نے ان کو رب کے ذکر سے دور کر دیا. اولئک حزب الشیطان. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ شیطان کی جماعت نہیں. وہاں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت. یہاں حزب الشیطان جڑے بیٹھے، یہ شیطان کا گروہ. کیوں کہ جماعت وہ ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہو. جماعت وہ ہوتی ہے جس کے اوپر آقا و مولا کی نگاہ خاص ہو. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. دسو جی پی ٹی آئی جماعت ہے یا لبیک جماعت ہے؟ تے لبیک جماعت ہوندی ہے جس دے اوتے بابیاں دی بھی نگاہ ہوئے. اسی وہ نہیں کہندے نا، اسی علمی کتابی نہیں، اسی بابے والے ہیں الحمدللہ سارے. کیوں جی یہ تو بندے جناب تقریراں کر کے جی میں علمی کتابی تے کتاب اٹھا کے بخاری پڑھدا ہے تے کہندے جی نہ میں وابی نہ میں بابی تے میں علمی کتابی. میں کہا اے جڑی تو کتاب پڑھ رہے ہیں بخاری، اے بھی تے بابے دی لکھی ہے، بخاری شریف بھی تے بابے دی لکھی ہے نا جی. تے بہرحال بات یہ ہے کہ آپ سب بڑے سیانے تسی بیٹھے ہو. اسی ایسے بھی کھلی گلاں ہی کرتے ہیں، اسی سوچ کے گل کدے کیتی نہیں. امیر المجاہدین فرماتے سن جدو گل آ جائے حضور دی پھر گل کرو انے واہ، اگلے دا نکلے دھوں. ٹھیک ہے تو پھر ساڑی تقریر بھی لبیک والیاں دی او بندہ تقریر سن سکتا ہے جس نے ماں کا پورا دودھ پیا ہو. بزدل بندے دی بس دی گل ہی کوئی نہیں، بزدل بندہ بیچارہ. ٹھیک ہے تو پھر ویسے آپس دی گل ہے. دسو جی لبیک دے اندر آ کے چس آئی کہ نہ آئی؟ کیسی چس آئی؟ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. بس اللہ تعالیٰ تو دعا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو اس جماعت رکھے. بس انشاءاللہ جاندے جاندے بھی جیسے دنیا جیسے لبیک دے نعرے لگاتے ہیں نا، اگر جاتے جاتے بھی ایسے لبیک کے نعرے جاری ہو گئے تو پھر گل بن جانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک تو باقی بات جہاں تک رہی کشمیر کی تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. سیاسی بیان ہے، بغیرت کے اندر نے کہ ہم کھڑے ہیں. ہم نے کہا تسی تے ایسے ڈھیڑ تے بغیرت ہو، آپ کھڑے ہیں اور آپ کے کھڑے ہوتے ہوتے 1 لاکھ سے زائد ہمارے بھائیوں کو انہوں نے ذبح کر دیا، ان کے جسم ٹوٹے کر دیا. آپ تو کھڑے ہیں 30,000 سے ہماری بہنیں زائد جونسیاں تعداد میں بیوہ ہو گئی. آپ تو کھڑے ہیں اور بغیر تو آڑے کھڑے ہوندے ہو ہندو سکھ آ کے ہماری ماں بہن بچیوں کی اور آقا و مولا کے غلام جتنے بھی مسلمان عورتیں ہیں بچی ہیں ان کے انہوں نے جناب عصمتیں لوٹ لی، ان کی عزتیں لوٹ لی. اور تم کہتے ہو کہ تم کھڑے ہو. اس کھڑے ہونے سے بہتر تھا تم اسی وقت مر جاتے. ایسے روایتی کھڑے ہونے سے کبھی حضور کی غلام، کبھی بھی کشمیریوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہوگی. کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا. کشمیر جب بھی آزاد ہوگا وہ حیدر کرار کی شجاعت سے، آج خالد بن ولید کی تلوار سے آزاد ہوگا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ
जज्बाती बातें नहीं सुनाने आए। सुनो जी आका और मौला का फरमाने आलिशान। हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों सुनो कि मेरी उम्मत का एक ऐसा ग्रोह होगा जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहाद करेगा। गज़वातुल हिंद की ये हदीस मुबारका आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम 1450 साल पहले फरमा के करीब इस आस्ते से लब्बैक वाले कहते हैं कि इंशाअल्लाह लब्बैक वाले इंशाअल्लाह फौज तो भी अगे लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों मेरी उम्मत का एक ऐसा ग्रोह होगा जो हिंद की सरजमीन पर जहाद करेगा। और हुजूर ने फरमाया कि उस ग्रोह के ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने हमेशा के लिए जहन्नम से निजात लिख दी है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। उच्चा जी नारा लाओ जी सही, अल जहाद अल जहाद, सुभान अल्लाह, अल जहाद अल जहाद, अल जहाद अल जहाद। आगे जी और फिर नसाई शरीफ की हदीस मुबारक है और मुस्नद अहमद में भी ये आई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी हैं। आप फरमाते हैं कि आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे गुलामों अगर तुमने वो दौर पाया कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिहाद होगा, हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा जब हिंदुस्तान की हिंद की सरजमीन पर जिहाद होगा, ग़ज़वा हिंद। हज़रत अबू हुरैरा आगे से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अगर हमने वो ज़माना पाया, ग़ज़वा हिंद आपने याद रखना है ये कश्मीर वाली तरफ होना है। आपने आगे से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मालिक और मुख्तार अगर हमने वो ज़माना पाया तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है। सुनो जी आका और मौला ने फरमाया कि अगर तुसी वो ज़माना पाया तो तुम पर लाजिम है कि तुम अपनी जान अपना मालो मता सब कुछ उसके ऊपर कुर्बान कर दो। आज की यासुल्ला जान भी देंगे, मालो मता जमा पूंजी भी लुटा देंगे, यासुल्ला उसके बदले हमें मिलेगा क्या। हुजूर ने फरमाया कि याद रखो तुम में से जो भी मेरा गुलाम ग़ज़वा हिंद की सरजमीन पर जहाद करेगा, अगर तो वो गाजी वापस आया तो उसके ऊपर हमेशा के लिए जहन्नम की आग हराम हो जाएगी, और अगर वो शहीद हुआ तो अल्लाह ताला उसको अफजल तरीन शुहदा में क़यामत वाले दिन उठाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। फिर जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर, इसको क्यों कहा जाता है? इसको क्यों कहा जाता है कि वहां जन्नत की खुशबू आती है। वहां जन्नत के टिकट ना तो पढ़ने से ऊपर बैलेंस उठवाने से नहीं मिलते, ना तकरीर करने से, ना नारे लगाने से। एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ, अर्ज करने लगा आका व मौला एक सफर पर रवाना थे। अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह मैंने इरादा ये किया था कि आने वाली पूरी जिंदगी जंगल ब्याबानों में मैं गुजार दूंगा और इबादत करूंगा, चिल्ले काटूंगा, रोजे रखूंगा। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि तेरी 40 साल की मुतवातिर इबादत उस मुजाहिद के एक लम्हे की भी बराबरी नहीं कर सकते जो अल्लाह की जहाद में सीना तान के खड़ा हो गया। आगे आका व मौला ने फरमाया कि तुम में से जो भी राह खुदा में जहाद के लिए अपने जिस्म के ऊपर तलवार कोई असला लगाएगा, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से रोजे आखिरत में, सुने ना सारे ने कि सारे लोग बरहने होंगे, नंगे होंगे। हुजूर ने फरमाया फिर क़यामत वाले दिन उस मुजाहिद की ये शान होगी कि उसको ईमान की चादर पहना दी जाएगी। ईमान की चादर उसको पहनाई जाएगी जिसने जुब्बा पहना, जिसने बहुत बड़ी पगड़ी पहनी, जिसने तकरीरें सुनाई नहीं, जो जहाद के लिए निकला और जिसने अपने जिस्म के ऊपर तलवार लगाई। आगे आका व मौला ने फरमाया कि जितनी देर वो मुजाहिद अपने जिस्म के ऊपर तलवार लगाई रखता है, इतनी देर तमाम फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। ठीक है, इस वास्ते जहाद जौन सा है वो करना है, करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। जहाद जौन सा है वो करना है इंशाअल्लाह। कश्मीर की तरफ भी हम लोगों ने जाना है, तो कश्मीर इसी तरह ही आज़ाद होगा। आप लोगों ने मेहनत करनी है, आप लोगों ने पूरी जुर्रत कुव्वत के साथ। देख नहीं लिया 2 दिन जेल ना काट सके तो इतने इतने मुंह निकल आए, और सियालकोट 2 शैल ना लगे तो इतना जी बूथी निकल आई। ठीक है, इसलिए आप दिलेरी के साथ आप लोग रहें इंशाअल्लाह। दिलेर हो ना जी इंशाअल्लाह। हाँ, पूरी जुर्रत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ आप लोगों ने खड़े होना है। तो फिर लब्बैक दी एक बरकत है,
ایسی زندگی نہیں آپ نے پانی. ایسا نہ ہو کہ پھر تسی دنیا تو مر جاؤ. کیڑا چک ہے جی 3 نمبر سرگودا 3 چک مر جاؤ. مرنا تو ہے, فوت تو ہونا ہے, پھر جنازے اٹھیں. اس دن بھی فیصلے ہونے ہیں. پھر اے صدا نہ ہوئے او ویکھو جی اج مر گیا نون والا, آج چلا گیا پیپلز پارٹی والا, آج چلا گیا پی ٹی آئی والا, اور آج چلا گیا نون والا, کاف والا, ایم کیو ایم والا. انشاءاللہ اتنا لبیک کا کام ضرور کرنا ہے کہ جس دن ہمارے جنازے یہاں سے اٹھیں گے تو لوگ کہیں گے اور وہ جا رہا لبیک والا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. یہ یاد رکھو, اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے نا, جو رب کی طرف سے حکم ہے, تسی کھڑے ہو جاؤ بس. اللہ تعالیٰ کی آقا و مولا کی بیعت کا آنے کا مقصد ہی یہ تھا. خدا کی قسم یہ جتنا زور لگائے اس وقت تک یہ جہان نہیں ختم ہوں گے, یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جس وقت تک اس دنیا کے ایک ایک ذرے کے اوپر آقا و مولا کا دین کا نفاذ نہ ہو جائے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اولئک حزب اللہ, اولئک اللہ تعالیٰ کی جماعت لبیک والے. اسی جس ٹائم چلے نا لانگ مارچ آستے وزیر آباد کی طرف, حالات بڑے شدید خراب. اسی وقت اے دو سب تو زیادہ بکواس کرتے سن ٹی وی تے آ کے, ڈبو بھی تے ٹلی شیخو بھی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے تو سکون ہی کوئی نہیں آندا سی نا ہر وقت جناب. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے کہا جناب آپ تو دہشت گرد بھی ہیں, آپ تو انتہا پسند بھی ہیں, جماعت آپ کی کالعدم ہے, قیادت ساری جیل میں ہے, پیچھے سارے رہ گئے منڈے کھنڈے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جناب جب تسی لانگ مارچ دا اعلان کیتا نا, اور لانگ مارچ کے اعلان کرنے سے پہلے خدا کی قسم انہوں نے ہم پہ پرچے کاٹ دیے تھے. تو پھر لانگ مارچ کا جب انہوں نے اعلان ہو گیا تو پھر جدو اسی نکلے اور جب ایم اے او کالج کے پاس ہم پہنچے, ادھروں فون تے فون منتا جناب بندے تسی بھیجو مذاکرات واسطے. مذاکراتی ٹیم جب گئی, جانا نہیں تھا خیر چلی گئی. ٹھیک ہے, پھر بعد میں یہ مشاورت ہوئی کہ ٹھیک ہے, تو مرکز کا حکم تھا, مشاوراتی ٹیم گئی کہ سنیں وہ کیا کہتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی دیر میں انہوں نے کیا کیا. حتیٰ کہ یہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ مذاکرات کے دوران جنگ بندی ہوتی ہے, کبھی حملہ نہیں کیا جاتا. جتنی دیر مذاکراتی ٹیم مذاکرات کر رہی تھی اتنی دیر انہوں نے فورسیں جو سی نا وہ ہمارے اوپر چڑھانا شروع کر دی. ہر طرف سے فورس آ گئی, کلیشوکوفن ریڈی ہوں گی, شیل باہر نکل آئے, اور اتنے میٹرو دا پل سی اوپر بھی جناب وہ پولیس والے آ گئے. آخری وقت میں نماز مغرب جو ہے وہ ادا کی گئی. تو نماز مغرب بھی ایسی تو نماز عشق بھی ایسی. اب جب وہ نماز ادا ہوئی تو پھر 2015 سے تو ہم بھی حضور کے نام پہ الحمدللہ مارے بھی کھا رہے ہیں, جیلوں میں بھی جا رہے ہیں. لیکن وہ اتنی شدید وہ شیلنگ تھی جو آج تک نہ ہم نے کبھی سامنا کیا نہ کبھی دیکھی. تو آخر ہیں تو اسی بھی سارے انسان ہی. اب وہ اتنی شدید شیلنگ کہ کنٹینر چلان والا جو ڈرائیور سی وہ بھی بے ہوش ہو کے گر گیا گاڑی سے نیچے, اور باقی جتنے لوگ تھے وہ بے ہوش ہو گئے. اب کلیشنکوفوں کے منہ کھلے, حضور کے غلاموں کے سینے لبیک کے نعرے لگانے کی وجہ سے سینے گولیوں سے چھلنی ہونے لگے, اور حضور کے غلام زخمی حالت میں گرنے پڑے. اب وہ عشق و وفا کا قافلہ جون سے وہ رک گیا. اولئک حزب اللہ, اللہ کی جماعت کا قافلہ آج تھام گیا, آج رک گیا, جو کہ اس سے کبھی رکا نہیں تھا. اب لبرلز نے, سیکولرز نے نیٹ کے اوپر اور جناب موبائلوں کے اوپر بکواس کرنا شروع کر دیے. ساڑھے کلپ لا کے انہوں نے کہتے مولوی کہندے سن کہ یہ تو اللہ کی جماعت ہے. یہ تو مولوی کہتے تھے کہ جڑا حضور دی ختم نبوت دی پہرے داری واسطے نکلے اس دی کانٹ دے اوتے رسول اللہ دا ہاتھ ہوندا ہے. اور یہ تو یہ کہتے تھے کہ پوری کائنات کی پاور مل کے آ جائے, حضور کے غلاموں کا حسینی قافلہ تہاڈا پیو بھی نہیں ڈک سکتا. آج تو یہ رک گئے, سب بے ہوش ہو گئے, اور جناب کئی کے سینے گولیوں سے چھلنی ہو گئے. اب یہ قافلہ تھم گیا, اس کو وفا کا قافلہ آگے نہ چل سکا. جب سب بے ہوش ہو گئے, چلنے کی امید واپس باقی نہ رہی, سب بے ہوش, دعائیں دعا. تو پھر ہم نے پتہ کیا دیکھا کہ وہ ٹریلا بغیر ڈرائیور کے خود بخود چلنے لگ گیا. تو جیسے ہی وہ ٹرالا چلنے لگا نا, وہ حضور آقا و مولا کے غلاموں کا عشق و وفا کا قافلہ جو تھام چکا تھا, رک چکا تھا, چلنے کی امید باقی نہ رہی, کوئی سباب باقی نہ رہے. جب بغیر ڈرائیور کے وہ ٹرالا اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوا, جو حضور کے غلام لبیک والے بے ہوش تھے ان کے جسم میں جان آ گئی, ہر طرح سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگی, قافلہ پھر چل گیا.
بعد میں کسی بزرگ سید زادے سے ہم نے پوچھا کہ جناب یہ وجہ کیا، قافلہ چلا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا جب آپ سب بے ہوش ہو چکے تھے تو اس ٹریلے کو آگے سے داتا علی اجمیری کھینچ رہے تھے، پیچھے سے میری چشتی اجمیری دکا دے رہے تھے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اس لیے یہ یاد رکھو، لبیک کا نعرہ کسی کا باپ بھی نہیں بند کر سکتا۔ خدا کی قسم یہ جتنی پارٹیاں کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد رب کعبہ کی عزت کی قسم نہ یہ پارٹیاں رہنی، نہ ان کے نام و نشان رہنے، نہ جھنڈے رہنے، نہ کارکنان رہنے، نہ دفتر رہنے۔ لبیک کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، آج اور بلند ہے اور قیامت تک یہ اور بلند ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ اس واسطے روٹی دینی ہے رب نے، ٹھیک ہے، تیسی روٹی نہ کمینا تو منگدے بھی نہیں ہیں۔ بے شرمی دے مرغے کولوں میاں محمد بخش صاحب فرما گیا، آپ فرماندے نے بے شرمی دے مرغے کولوں ساگ سروں دا چنگا۔ اسی کہندے بے شرمی دے اختیار کولوں دال جیل دی چنگی۔ بس اب ان کا ایک حکم ہے، ایک بات سنا کے پھر بات ختم۔ اس لیے وہ حضور کا غلام نہیں ہے جو گٹر کے ٹھکنے کے اوپر بک جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس نے خط لکھ دیا، اس کیا جی تو مدینہ چھڑ کے اپنے نبی نو چھڑ کے میرے کو آ جا، میں تینوں ادھی بادشاہت بھی دوں گا، تاج بھی دوں گا، تخت بھی دوں گا، اپنی جوان بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آپ نے آگے سے وہ جوابی خط لکھا، آپ نے فرمایا جوان بیٹی کا رشتہ نہیں بلکہ اپنا آدھی حکومت نہیں، تو مجھے آدھا عرب دے، پھر پوری دنیا دے، پھر دے، میں آگ جھپکنے کے برابر دیر بھی اپنے آقا و مولا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس واسطے تسی سارے آپ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ غلام بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری جرت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ آپ کو آقا و مولا کے چمکتے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات فضان الحسن صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، تو یہ یاد رکھو پیر وہی ہے جو آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے جائے۔ ہاں در عمران دی طرف نہیں، پیر وہ نہیں ہے جو آپ کو بنی گالا کی طرف لے کے جائے، پیر وہ بھی نہیں ہے جو آپ کو جات عمرہ کی طرف لے جائے۔ ہاں پیر ویکھنا ہے تو دیکھو امام حسین کے خادم کو، جنہوں نے اپنی بات بھی نہیں کی، اپنا نعرہ بھی نہیں لگنے دیا، ہمیشہ ایک کہندے سن کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پام، تے کدے بھی نعرہ لگتا سی آپ فرماندے سن اے نعرے کتیاں دے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے۔ ٹھیک، پیر تو یہ ہے نا جی۔ تو بس وہ جدو اسی پہنچے نا جی فیض آباد کا دھرنا سی، تو ایک گجرانوالا میں ایک ننے مجاہد ہیں رضوی، تو ان کو نا ان کے والد صاحب کا بار بار فون آئے۔ ہاں تو گل یہ ہے کہ پیر بھی وہی ہے، استاذ بھی وہی ہے، دوست بھی وہی ہے، ماں بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے، دولت بھی وہی ہے، پگڑی بھی وہی ہے، تقریر بھی وہی ہے، علم بھی وہی ہے، اور اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو وردی بھی وہی ہے جو آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے جائے۔ بس اتنی سی جون سی ہے، یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اسی بیٹھے ہوئے ادھر فیض آباد، ایک ننے مجاہد ہیں، 15 سال ان کے قریب عمر تھی گجرانوالا کے، تو ان کو نا ان کے والد صاحب کا بار بار فون ہے اور بار بار انہوں کی کہن کہ جناب پتر تو واپس آ جا، بڑے حالات خراب نے۔ پھر جس صبح آپریشن ہونا تھا رات کو ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور ایک خوف کی فضا قائم کی گئی۔ انہوں نے کہا جناب صبح 15,000 نفری لگا دی گئی ہے، صبح کلیشن کوفوں کے منہ کھل جانے، خون کی ندیاں بہہ جانی، ان مولویوں کو ہم نے شہید کر دینا، باقی جو بچ جائیں گے گرفتار کر کے اندر ڈالیں گے، زندگیاں جیل کے اندر یہ سڑیں گے، لبیک کا نام لینے والا باقی کوئی بچے گا نہیں۔ تو جدو خوف دی فضا پھیلائی گئی تو اب گجرانوالا سے نا اس کے باپ نے، اس کے والد نے دوبارہ اس کو فون کیا، تو بچہ سنتا تو ہے کوئی نہیں سی، تو اس کے آئے ہوئے میری آخری گل یہ ہے کہ صبح آپریشن ہو جانا ہے، تو میری آخری گل یہ ہے کہ جے تو میرا پتر ہے نا تو فیض آباد چھڑ کے فوراً گجرانوالا گھر آ جا۔ تو عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔
تو اس بچے نے کہ کیا اس کے ابا جی میری آخری گل یہ ہے کہ جو جے تو میرا پیو ہے نا تے گجرا والا چھٹ کے عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت سے فیض آباد آ جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے اور نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. تو ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو بھی جذبہ اور قوت دے. تو جڑے تسی بیٹھے ہو آپ کی تو پھر کیا بات. میرے مجاہدین کے اندر سے یہ دنیا میں آپ کے اندر سے لبیک والا کارکن کسی دے کول ہے تو وہ ہمارے سامنے لے کر ہے. آپ کی کیا بات، بس اصل پاور آپ ہیں اور سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہے. تسی سانو بلا دیں اسی تقریراں کر لینے ہیں. اصل جرت آپ کی ہے، اصل قوت آپ کی ہے، سرمایہ آپ ہیں. آپ لوگوں نے انشاءاللہ چلنا ہے تو انشاءاللہ تواڈے نال اسی بھی ہیں انشاءاللہ. تو یہ قافلہ رکنے نہ پائے تو اسی سارے مل کے بھی 20 کروڑ سے زائد مسلمان مل کے بھی اگر 10 خاندانوں کو نہیں گرا سکتے تو پھر ہمارا کیا فائدہ. دسو جی اتنی تسی سارے قوت والے ہو، جے تسی عمران جی بھی نچن ٹپن والا بغیرت نہ گرا سکو تو پھر کیا فائدہ. ٹھیک ہے، حضرت اسی جنہ دے منن والے حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رومی جرنیل دے نال مقابلے آستے مذاکرات آستے. رومی جنرل کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے تو چونکہ آپ اکیلے گئے تو جنرل نے پتہ کہ کیا اس کے بہت بڑا جرنیل اسلام آ رہا ہے تو اس طرح کرو کہ ایک نا شیر لے آؤ. اس شیر پالو ایسے جنگلی، اس کے ایک شیر لے آؤ تو جیسے ہی وہ آئے گا نا کاکا میرے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس شیر کو کھول دینا ہے تو وہ ان کو کھا جائے گا. اسی کہاں کہ جناب شیر سی رسی توڑ کے آیا تو کھا گیا. جیسے آپ آئے یہ ہیں جی حضور کے غلام جنہ دے سی منن والے نچن ٹپن والے تو اور نے نا. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جیسی آپ داخل ہوئے نا اندر تو شیر انہوں نے کھولیا، شیر آیا دھاڑتا ہوا پوری رفتار دے نال تو جیسی حضرت کاکا دے کول آیا آپ نے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے اس طرح کیا دوئے جبڑے توڑ کے جناب ادھر چھوڑ دیتے آپ. یہ بات یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے حیدری فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. جدھر اسلاف پہ کے گناہگاراں کی نیک کرتے سن، جدھر اسلاف پہ کے قرآن و حدیث کا سبق دیتے تھے، آج وہاں اللہ کے گانے چاہ رہے ہیں. آج ادھر نچن ٹپن لگ گیا. تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اس لیے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. باتیں بڑی ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر تو آڑے نال کریں گے. بس بات اتنی ہے کہ اس مرتبہ ہر انسان یہ سمجھے امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ میں نے نظام مصطفیٰ لے کر آنا ہے پوری جرت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ. آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری جرت پوری قوت کے ساتھ ہمیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور نعرہ تسی لانا ہے ایک باری صحیح ساڑی مرضی دا تو اس دے بعد سلام تو پھر انشاءاللہ دعا ہے جی. تاجدار ختم نبوت اس طرح دنی نا جی آپ سے اکیلے فیضان الحسن صاحب اکیلا اونچا نعرہ لا لیں. تاجدار ختم نبوت سے دل دا زور لاگے پتہ لگے کہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار یہاں موجود ہیں اور جس وقت تک آقا و مولا کے غلام یہاں موجود ہیں یہاں کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور لبیک یا رسول اللہ صحیح سینے دا زور لا کے سینے تو آواز کٹو لبیک لبیک لبیک.